أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل عجل فرجهم. ہمارا درس و گفتگو بحث امامت میں ہے. ہم نے اس سلسلے میں گزشتہ دروس میں بہت سی باتوں کو بیان کیا اور پھر ہم نے امام کے وجود کے فلسفے کو بیان کیا کہ امام کے وجود کا فلسفہ کیا ہے، جس میں ہم نے گزشتہ درس میں بعض باتوں کو بتایا تھا کہ انبیاء کی بعثت کی ضرورت کے بارے میں اس سے قبل جو گفتگو کی گئی ہے وہ بہت حد تک ہمیں نبی کے بعد امام کے وجود کی ضرورت سے بھی آگاہ کرتی ہے، یعنی وجود امام کا فلسفہ جو ہے وہ یعنی کیا ہے. اس سلسلے میں استاد آیت اللہ العظمہ شیخ مکارم شیرازی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کی بعثت کی ضرورت کے بارے میں اس سے قبل جو گفتگو کی گئی ہے وہ بہت حد تک ہمیں نبی کے بعد امام کے وجود کی ضرورت سے بھی آگاہ کرتی ہے، کیونکہ بہت سے اہم موضوعات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علیہ السلام مشترک ہیں. لیکن اس جگہ پر یہ ضروری ہے کہ ہم بعض دوسری ابحاث پر بھی غور کریں، جن میں سے انہوں نے سب سے پہلے بیان کیا الہی رہبروں کی ہمراہی میں روحانی تکامل مثلا. دوسرا پھر انہوں نے بیان کیا آسمانی ادیان کی حفاظت. تیسرا بیان کیا جو آج ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام جو دین لے کے آتے ہیں، رسول جو دین لے کے آتے ہیں، جو صاحب شریعت نبی ہوتے ہیں یا رسول ہوتے ہیں، صاحب شریعت جو رسول ہوتے ہیں جو شریعت لے کے آتے ہیں، یعنی اس دین اور شریعت کی ائمہ علیہ السلام جو ہیں وہ حفاظت فرماتے ہیں. بےمانہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے تھے اس کی حفاظت جو ہے وہ ائمہ علیہ السلام نے فرمائی. تو تیسری جو ہے وہ بیان کرتے ہیں استاد مکارم شیرازی حفظہ اللہ کہ امت کی سیاسی و اجتماعی قیادت، جو آج کا ہمارا درس ہے. گزشتہ دو چیزوں کو ہم نے یعنی چاہے وہ رہبران الہی کی جو ہم نے بیان کیا کہ ان کی ہمراہی میں روحانی تکامل ہو، یا دوسری جو ہم نے بیان کیا کہ ائمہ علیہ السلام آسمانی ادیان کی حفاظت فرماتے ہیں. ہم تیسری کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں اور وہ ہے امامت کی سیاسی و اجتماعی قیادت. کہہ رہے ہیں کہ امت کی سیاسی و اجتماعی قیادت بلا شک و شبہ کوئی بھی معاشرہ یا گروہ ایک باصلاحیت و توانا رہبر کی قیادت میں اجتماعی نظام کی موجودگی کے بغیر اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ سکتا. یعنی کوئی بھی سماج ہو، کوئی معاشرہ ہو، اس کو ایک توانا اور باصلاحیت رہبر چاہیے جس کے اندر طاقت و قدرت بھی ہو اور جو ہے وہ اس کے اندر علم بھی ہو، شعور بھی ہو، وہ نظام زندگی کو مسلمانوں کی مومنین کی چلانا جانتا ہو. ٹھیک ہے، یعنی دونوں چیزیں اس کی آنا ضروری ہے، صلاحیت ہو اس کے اندر اور توانا. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ زمانہ قدیم سے اب تک تمام اقوام اور ملل نے اپنے لیے کسی نہ کسی رہبر کو منتخب کیا ہے. صحیح، پرانے زمانے سے لے کے اب تک جتنی اقوام ہیں سب نے اپنے لیے کسی نہ کسی کو منتخب کیا کہ ان کا ایک رہبر ہونا چاہیے، ایک رہنما ہونا چاہیے، ان کا ایک ہاتھی ہونا چاہیے، ان کا ایک لیڈر ہونا چاہیے کہ ان کو دنیا میں صحیح طریقے سے لے کر آگے بڑھ سکے. کبھی تو وہ رہنما صالح ثابت ہو اور اکثر اوقات غیر صالح ثابت ہوا ہے. یعنی کبھی وہ رہنما صالح ثابت ہوا ہے اور اکثر اوقات تو غیر صالح ثابت ہوا ہے، کیونکہ لوگوں کا چنا ہوا ہے، انسانوں کا چنا ہوا ہے. انسان خطا و نسیان کا جیسے وہ مرکب ہے، انسان سے خطا ممکن ہے، غلطیاں ممکن ہیں، تو اکثر اوقات تو وہ غلط ہی کو چن لیتے ہیں، دھوکے میں آ جاتے ہیں، غلط سمجھ لیتے ہیں، صحیح سمجھ نہیں پاتے. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں آپ اسی لیے آپ کہ لوگ جو ہیں وہ ایک سیاسی رہبر کو چنتے ہیں
اب دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ آگے مثلا جو ہے وہ بیان دیتا ہے کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں آپ کے لیے یہ کر دوں گا، میں آپ کے لیے وہ کر دوں گا، نہ جانے وہ کیا کیا بتاتا ہے، تو لوگ بیچارے اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، لوگ اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ ہاں بھائی جو بھی آدمی اچھا ہے، یہ وعدہ کیا، یہ وعدہ کیا، یہ وعدہ کیا، لیکن جو ہے وہ جب کچھ نہیں کرتا تو لوگ اس سے تنگ آ جاتے ہیں. کیونکہ دنیا کے الیکشن کا اور انتخابات کا ماحول بن گیا عام طور سے صحیح، کہ جب سیاسی لیڈر کوئی بھی وہ مثلا علاقے کا یعنی اپنے گاؤں کا پردھان ہے، قصبے کا چیئرمین ہے، ہاں، یا علاقے کا ودھیک ہے، یا ایم پی ہے، ممبر آف پارلیمنٹ، یا منتری، جو بھی مثلا یہ پردھان منتری سب اپنے اپنے جو ہے وہ الیکشن سے پہلے آ کے لوگوں کو بتاتے ہیں ہمیں ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ دے دیں گے، ہم وہ دے دیں گے، ہم یہ دے دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، یہ آسانی دیں گے، وہ آسانی دیں گے. یہ الیکشن ہو جاتا ہے تو بیچارے سب بھول جاتے ہیں. اب پبلک جاتی ہے تو بات نہیں کرتے ان سے صحیح طرح پر، یعنی ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، کام تو بہت بڑی بات ہے صحیح. تو لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ پبلک جو ہے دوسرے الیکشن میں دوسرے کو چننا چاہتی ہے کہ نہیں بھائی صاحب نے کام صحیح نہیں کیا. کیا وجہ ہے یہ؟ کیونکہ ان کا انتخاب غلط تھا، وہ دھوکے میں آ گئے صحیح. تو انسان کی خطا و نسیان اس سے ہو سکتی ہے، دھوکہ اس سے ہو سکتا ہے، بھول اس سے ہو سکتی ہے. لہٰذا جو دنیا کا بنایا ہوا رہبر ہوگا، ہادی ہوگا، رہنما ہوگا، لیڈر ہوگا، امام ہوگا، اس سے غلطی کے چانس ہیں، امکانات ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے غلط کو چن لیا صحیح. اور وہ خود بھی جو ہے غلطی کر سکتا ہے، خود بھی وہ جھوٹ بول سکتا ہے، خود بھی دھوکہ دے سکتا ہے، کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے، انسانوں کو چنا ہوا ہے، انسانوں نے اسے اپنا جو ہے رہبر بنایا، رہنما بنایا، اپنا لیڈر بنایا، تو غلطی کر سکتا ہے. اور خود انسان بھی غلط چننے میں غلطی کر سکتے ہیں، غلط کو چننے میں غلطی کر سکتے ہیں، دھوکہ ہونے ہو سکتا ہے، بھول ہو سکتی ہے، عدم علم میں ہو سکتے ہیں کہ علم معلومات نہ ہو اس کے بارے میں صحیح طریقے سے یہ کیسا انسان ہے، کس طرح کا انسان ہے. اور کبھی کبھی جو ہے وہ یعنی جانتے ہوئے غلط چن لیتے ٹھیک. لیکن جو اللہ کا چنا ہوا ہو، جو اللہ کا بھیجا ہوا ہوگا، جو اللہ کا بنایا ہوا رہبر ہوگا، رہنما ہوگا، عادی ہوگا، لیڈر ہوگا، امام ہوگا، ہاں، سربراہ ہوگا، وہ نہ کبھی دھوکہ دے گا، نہ کبھی جھوٹ بولے گا، نہ کبھی فراڈ کرے گا، نہ کبھی آپ کا حق کھائے گا، بلکہ یہی کوشش کرے گا کہ آپ کو آپ کا حق پہنچا دیا جائے. چاہے وہ خود بھوکا رہے لیکن آپ کا پیٹ بھرے گا، وہ خود بغیر چھت کے رہے گا اور آپ کے گھر کا انتظام کرے گا صحیح. وہ خود بغیر گھر کے رہے گا، آپ کے لیے گھر کا انتظام کرے گا. وہ خود جو ہے وہ اچھا لباس نہیں پہنے گا مگر آپ کو اچھا لباس پہنائے گا. کوشش کرے گا کہ میری جو پبلک ہے، میرے جو لوگ ہیں، جو میرے امتی ہیں، جو میرے ماننے والے ہیں، ہاں، یا جو میرے نہ ماننے والے بھی ہیں، تاکہ جو اللہ کی مخلوق ہیں، صرف اس بنا پر کہ وہ اللہ کی خلقت ہے، اللہ کی مخلوق ہیں، وہ ان کا احترام کرتے ہیں، ان کوشش کرتے ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ آسانیاں مہیا کی جائیں، ان کی مشکلات کو دور کیا جائے، ان کے لیے اچھے وسائل مہیا کیے جائیں. ہاں، وہ لوگ ان پر ظلم کرتے ہیں لوگ، لیکن وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، بلکہ وہ تو امت کے لیے دعا کرتے ہیں، امت کو دعا دیتے ہیں، بس دعا بھی نہیں کرتے حتیٰ کہ وہ، بلکہ یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کو ہماری معرفت عطا فرما، یہ ہمیں پہچان لیں، یہ ہمیں سمجھ لیں کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں، اور ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ہم انہیں کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ سمجھ لیں اس بات کو کیا ہے. اس کے باوجود بھی وہ کسی کو کے لیے برا نہیں چاہتے صحیح. اللہ کے بنائے ہوئے رہبر کسی کے لیے برا نہیں چاہتے، جبکہ سیاسی نیتا سب سے پہلے اپنا پیٹ بھرتا ہے. کتنے ایسے نیتا ملیں گے آپ کو کہ جو پبلک کا خیال کرتے ہوں کہ میرے بچے بھوکے رہیں، میرے پاس گھر ہو یا نہ ہو، لیکن جو ہے وہ جو میرے چھیتر کے لوگ ہیں، میرے علاقے کے لوگ ہیں، میرے منطقے کے لوگ ہیں، ان پہ سب پہ گھر ہونا چاہیے، ان پہ سب پہ اچھی گاڑیاں ہونی چاہیے، ان سب کے کاروبار اچھے ہونے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ سب سے آتے ہی اپنا کاروبار سدھارتا ہے، اپنے رشتے داروں کا سدھارتا ہے، اپنے اولاد کو آگے بڑھاتا ہے. جبکہ حاجی اور رحمت جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ ایسے نہیں ہوتے، بلکہ وہ پبلک کا خیال رکھتے ہیں، لوگوں کا خیال رکھتے ہیں. خود بھوکے رہیں گے، خود اچھے گھر میں نہیں رہیں گے، خود اچھی سواری ان کے پاس ہو یا نہ ہو، لیکن وہ پبلک کے لیے، لوگوں کے لیے کوشش کرتے ہیں، جبکہ ان کو دنیا کے اعتبار سے ان کے پاس نہیں ہوتا. ظاہراً ضروری نہیں ہے کہ نبیوں کے پاس دنیاوی اعتبار سے ہو، ضروری نہیں ہے کہ ائمہ کے پاس دنیاوی اعتبار سے مثلاً جو ہے وہ جو حاکم ظاہری سب نہیں ہوتے نا، حکومت نہیں ہوتی ان کے پاس، مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنے جو کمائی کرتے ہیں، جو ان کے پاس ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اس سے لوگوں کو جو ہے وہ دے دیتے ہیں، اور لوگوں کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی مشکلات کو دور کیا جائے. اور جو نبی مثلاً حاکم رہے یا امام جو حاکم رہے مثلاً دنیاوی اعتبار سے، تو انہوں نے تو اپنی حکومتوں میں سب کو آرام پہنچایا، سب کو فائدہ پہنچایا ہے، اور سب کی خدمت کی ہے، انسانیت کی خدمت کی ہے ان سب نے. جن جن کو بھی موقع ملا ہے دنیاوی اعتبار سے کیا بننے کا، حاکم بننے کا
صحیح. تو انہوں نے اپنے لوگوں کو، اپنے سماج کو، پبلک کو، انسانوں کو، انسانیت کی انہوں نے خدمت کی ہے، لوگوں کی خدمت کی ہے. چاہے وہ امیر المومنین علی علیہ السلام ہو یا انبیاء علیہ السلام ہو، جن کو حکومت کا موقع ملا ہے. سب نبیوں کو ملا، بہت چند نبیوں کو، بہت نہ کے برابر، یعنی تھوڑے سے نبیوں کو موقع ملا ہے حکومت کرنے کا. تو اسی میں انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی کہ انسانیت کو فائدہ پہنچایا جائے. مگر جو سیاسی نیتا ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا، وہ اپنا بھلا کرتے ہیں، پبلک کا چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو اسی لیے رہبر وہ ہوتا ہے، رہنما بہتر وہ ہے جو اللہ کی طرف سے چنا. یعنی کبھی تو وہ رہنما صالح ثابت ہوا اور اکثر اوقات غیر صالح ثابت ہوا ہے. اور اکثر ایسا بھی ہوا کہ امتوں کے لیے رہبر کے وجود کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اسی قدرت پسند لوگ اپنی طاقت اور ریاکاری کے بلبوتے پر لوگوں پر تسلط قائم کرنے میں کامیاب ہو. یعنی لوگ کیا چاہتے تھے کہ ہمارا کوئی رہنما ہو، کوئی رہبر ہو. اب وہ جو ہے انہوں نے مجھ سے غلط لوگوں کو اختیار کر لیا. اب انہوں نے ان کی اس مجبوری سے پیدا اٹھاتے ہوئے کیا ان پر وہ تسلط قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے. طاقت اور ریاکاری کے بلبوتے پر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ریاکار ہوتے ہیں، ان کا دکھاوا کا کام ہوتا ہے. اصل میں وہ خدمت کرنا نہیں چاہتے، صرف دکھاتے ہیں تاکہ ان کا عہدہ مضبوط ہو جائے اور وہ مسلط رہیں لوگوں کے اوپر، اور ان کے تمام امور کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے لی. یہ ایک طرف. جبکہ دوسری طرف اگر انسان اپنے روحانی تکامل کے ہدف تک پہنچنا چاہتا ہے، جبکہ دوسری طرف اگر انسان اپنے روحانی تکامل کے ہدف تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ہدف کے حصول کی راہ میں تنہا نہ ہو، بلکہ اپنے گروہ یا معاشرے کی ہمراہی میں اپنے ہدف کے حصول کے لیے آگے بڑھے. کیونکہ ایک معاشرے اور اجتماع کی قوت و توانائی یقینی طور پر ایک تنہا فرد کی فکری، جسمانی، مادی اور روحانی توانائی سے زیادہ ہے. یعنی ایک انسان تنہا ہے تو جو اس کی طاقت ہے، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ سماجی ہو، مادی ہو، روحانی ہو، ایک فرد کی طاقت ہے. اور اس کے مقابلے میں 10 افراد ہیں تو ان کی جو طاقت ہے سماجی ہونے کے اعتبار سے بھی، جسمانی ہونے کے اعتبار سے بھی، روحانی ہونے کے اعتبار سے بھی، علمی حوالے سے بھی زیادہ ہوتی ہے. نہیں ہوتی؟ ہوتی. ایک ہوتا ہے اور 10 ہوتا ہے. تو ان کے پاس توانائی زیادہ ہوتی ہے، ان کے پاس جو طاقت ہے، قدرت ہے، وہ زیادہ ہوتی ہے. افراد کی طاقت ہمیشہ رہی ہے، افراد کی طاقت ہمیشہ رہی ہے. افراد کی طاقت ہر میدان میں کام کرتی ہے. آج آپ دیکھ لیجئے مثلا کہ کسی بھی میدان میں افراد کو، جہاں افراد زیادہ ہیں وہاں کامیابی کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. صحیح. چاہے وہ آپ کے یعنی جہاں جمہوریات ہیں، جن ملکوں میں الحمدللہ ہمارے وطن میں جمہوریت آزادی ہے، الیکشن ہوتا ہے، چنتے ہیں اپنے نمائندے کو، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھتے ہیں الیکشن میں چاہے گلی کا ممبر ہو، محلے کا، یا جو ہے گاؤں کا پردھان ہو، سرپنچ ہو، یا علاقے کا مثلا کہ قصبے کا ٹاؤن کا چیئرمین ہو، یا ودھیک یا ممبر آف پارلیمنٹ، یا پردھان منتری کا چناؤ ہو. صحیح ہے. نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس افراد زیادہ ہوتے ہیں وہی جیت جاتا ہے. صحیح. پہلی طاقت آپ کو نظر آئی، یعنی ووٹ کی طاقت جسے بولتے ہیں. تو ووٹ کی طاقت کب ہوتی ہے؟ افراد کے ساتھ ہی تو. یعنی افراد تو کسی کے پاس 5 ہیں اور دوسرے کے پاس 15 ہیں، تو کون جیتے گا؟ 15 والے کو تو جیتے گا. صحیح ہے. یہ طاقت ہے ووٹ کی. اس کے علاوہ جو ہے وہ علمی طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے. ایک کا علم 1 کا ہے اور 5 پڑھ لکھ کے ہے تو 5 کا ہے، 15 پڑھ لکھ کے ہے تو 15 کا علم. تو جتنے زیادہ ہوں گے اتنے علم زیادہ ہوگا. ایسی سوچ کی ایک کی سوچ 1 ہے اور 10 کی سوچ 10 ہے، تو اس میں فائدہ ہوگا. تو ہر اعتبار سے تو جو اجتماعی معاملات ہیں، جو افراد زیادہ ہیں ان کی طاقت جو ہے وہ الگ ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک معاشرے اور اجتماع کی قوت و توانائی یقینی طور پر ایک تنہا فرد کی فکری، جسمانی، مادی اور روحانی توانائی سے زیادہ ہے. لیکن ایسا معاشرہ ہو کہ اس پر صحیح و عادلانہ نظام حاکم ہو. معاشرہ کیسا ہو کہ اس پر صحیح اور عادلانہ نظام جو ہے وہ حاکم ہو. نظام کیسا حاکم ہو؟ عادلانہ، عدل و انصاف والا نظام جو ہے وہ حاکم ہو. کہ وہ نظام انسانی صلاحیتوں کو نکھارتے ہوئے کجروی یعنی ٹیڑھا پن جو ٹیڑھا پن ہوتا ہے، غلط افکار ہوتی ہیں، کجروی یعنی ٹیڑھا پن.
کج روی یعنی ٹیڑھا پن. کج روی یعنی ٹیڑھا پن. اور انحراف کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے تمام انسانوں کے حقوق کی حفاظت کرتے. یعنی اگر عادلانہ نظام ہوگا جہاں نظام میں بھرشٹاچار نہ ہو، جہاں ظلم نہ ہو نظام میں، جہاں جو ہے نظام میں کیا نہ ہو، گڑبڑ نہ ہو، جہاں نظام غلط نہ ہو، جہاں رشوت خوری نہ ہو، جہاں صرف سفارش پہ کام نہ ہوتے ہوں، بلکہ جس کا جو حق ہے وہ دیا جاتا. صحیح، غریب کو، فقیر کو، امیر کو، جس کا جو حق ہے، پڑھ لکھے کو، جس کا جو حق ہے اس کو ملتا ہو بغیر کسی اس پہ. صحیح، تو وہ نظام جو ہے اپنی اس طاقت اور قوت الگ ہی رکھتا ہے. لیکن ایسا معاشرہ ہو کہ اس پر صحیح و عادلانہ نظام حاکم ہو. حاکم کون ہو؟ ایسا نظام جو عادل ہو، کہ وہ نظام انسانی صلاحیتوں کو نکھارتے ہوئے، کیونکہ جو ہے اگر عادل نظام ہے تو وہ انسانی صلاحیتوں کو نکھارے گا. اور نظام ظالم ہے یا متعصب نظام ہے تو وہ صلاحیتوں کو برباد کر دے گا، ختم کر دے گا. ایک دیش کے اندر جو ہے وہ اگر صحیح حاکم ہے، کسی ملک کے اندر حاکم صحیح ہے، وہاں کی حکومت صحیح ہے، تو وہاں کے لوگوں کی وہ صلاحیتوں کا فائدہ اٹھاتی ہے. یہ غلط سوچ ہے کسی حکومت کی تو وہ تو مثلا جو ہے وہ مذاہب میں بڑھ جائے گی کہ فلاں مذہب کا ہے، مذہب چھوڑو، آپ کے دیش کو فائدہ پہنچائے گا نہیں پہنچائے گا. یہ دیکھیے آپ اس دیش کو جو اس کا وطن ہے، جو آپ کا وطن ہے، ہم سب کا وطن ہے، ہم سب کا وطن ہے، تو کیا وہ اس کو فائدہ پہنچائے گا نہیں پہنچائے گا؟ اس کا دیش، اس کا مذہب نہ دیکھیے، اس کا دین نہ دیکھیے، آپ یہ دیکھیے کہ مثلا وہ اس ملک کا باشندہ ہے. صحیح ہے. تو جہاں ظالم حاکم ہوتے ہیں یا متعصب حاکم ہوتے ہیں وہ اس چیز کی پرواہ کیے بغیر اپنے ظلم و تشدد کو جاری رکھتے ہیں اور ان کی صلاحیتوں کو مفقود کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، کھو دیتے ہیں صلاحیتوں کو. جبکہ پبلک کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. سمجھدار حاکم وہی ہے جو پبلک کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے یا جس کی جو صلاحیت ہے اس سے فائدہ حاصل کرے. نتیجے میں دیش کو بھی فائدہ ہوگا اور اس انسان کو بھی فائدہ ہوگا جو باصلاحیت ہے، جس کے اندر وہ صلاحیت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر اچھا حاکم ہے، عادل حاکم ہے، نظام عدل موجود ہے تو وہ انسانی صلاحیتوں کو اجاگر کرے گا. تو نکھارتے ہوئے تجربی اور انحراف کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے تمام انسانوں کے حقوق کی حفاظت کرے اور اعلیٰ ترین مقاصد کے حصول کے لیے منظم پروگرام اور ادارے قائم کرے اور پورے معاشرے کو ایک آزاد ماحول میں اس اعلیٰ ہدف کی خاطر پرجوش تحریک کے لیے آمادہ کرے. تو بہرحال ہم اپنے درس کو وقت تمام ہو گیا یہیں پر روکتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل آئے گا. نکتفی علی هذا المقدار، باقی ہم سے جی انشاءاللہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.